الرحمن الرحیم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ۔ وجہ نام ادریس کی یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے ان کا لقب ادریس ہوا۔ علم نجوم ان کے معجزات میں سے ہے اور زمین پر عبادت کرتے ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ: اور یاد کرو کتاب میں ادریس کو، وہ تھا سچا نبی۔ وہ کپڑے سیتے تھے، ہر دم کپڑے سیتے وقت وہ تسبیح پڑھتے تھے اور اپنے سلائی کی اجرت بھی کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز وہ اپنے کام سے فارغ بیٹھے تھے کہ موت کا فرشتہ آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچا۔ حضرت ادریس روزے تھے۔ جب شام ہوئی تو افطار کے وقت پر کھانا آپ کا جنت سے آتا تھا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا واپس جنت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا بھی جنت سے آیا۔ حضرت نے اس مسافر کو دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا بلکہ عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس ان کا حال دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ حضرت نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تم میرے ساتھ چل، خدا کی قدرت سے حرام میں جا کر دیکھوں اور تیرے سبب سے خوشی حاصل کروں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے۔ جاتے ہوئے ایک گیہوں کے درخت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا کہ چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں لے کر ہم تم مل کر کھائیں۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تو نے رات کو کھانا حلال نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں بھی انگور دے کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ تو حرام کو کھاتا ہے اور حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایک بکری کو دیکھا تو اسرائیل علیہ السلام نے اس کو کھانے کا قصد کیا۔ ادریس علیہ السلام نے ان کو پھر کہا کہ تو حرام کو کھاتا ہے جبکہ حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح 3 روز تک دونوں اکٹھے تھے۔ ادریس علیہ السلام کو شک ہوا کہ یہ شخص بنی آدم میں سے نہیں ہے۔ تب حضرت نے فرمایا واسطے خدا کے تو ظاہر کر، تو کون شخص ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ تب ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی، سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو۔ اس نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید کہ میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصہ میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولا ترجمہ: موت کے فرشتے نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ 2 ہاتھ کے نیچے تمہاری روٹی دھری ہے۔ جس کی موت آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں جان ہاتھ بڑھا کر اس کی قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا ہے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا پیدا کروں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار مجھ کو بھی چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت سے مجھے زیادہ عبادت کا شوق ہو، میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کروں۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں جان نہیں قبض کر سکتا۔ تب اس نے خدا کی درگاہ میں عرض کی، حکم الہی ہوا کہ جان ادریس کی قبض کرو۔ اس نے جان ادریس علیہ السلام کی قبض کی، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو گودی میں لیا۔ دونوں آپس میں رشتہ برادری کا کرنے لگے۔ ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی، تلخی جان اپنی کی کیسی تھی؟ وہ بولے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی، جیسا کہ تیرے ساتھ میں نے احسان کیا ہے ایسا کسی سے نہیں کیا۔ ادریس نے فرمایا اے بھائی، مجھ کو دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل، تو اس کو دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو تاکہ عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدائے تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبقے دوزخ کے دکھلائے۔ پھر وہ بولے اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اس کو دیکھ کر خوش ہوں اور عبادت زیادہ کروں۔ پھر ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر بولے اے بھائی، میں جان کنی کا مزہ چکھ چکا ہوں، دوزخ کو بھی دیکھا ہے، جگر میرا پیاس کے جل گیا ہے، اجازت ہو تو جنت میں جا کر ایک پیالہ پانی پیوں
تب اس نے کہا تو وہاں سے پھر آنے کا عہد کر۔ ادریس علیہ السلام نے عہد کیا کہ آؤں گا۔ تب بحکم الہی اپنی نالین کو درخت طوبہ کے تلے چھوڑ کر بہشت کے اندر چلے گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا تھا اور نالین کو بھی طوبہ کے تلے چھوڑ آئے تھے۔ جنت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر جنت تخت پر بیٹھے۔ ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ بھائی تاخیر مت کر۔ ادریس نے کہا اے مشفق و جبار، عالم فرماتا ہے، ترجمہ، ہر جی کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور میں یہ ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی نہیں ہے تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس میں اور میں اس دوزخ میں پہنچ چکا ہوں۔ اور بھی جلیل جبار فرماتا ہے، ترجمہ، اور نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو کوئی وہاں سے نکالے گا، یعنی جو بہشت میں چلا گیا پھر نہ آئے گا۔ اے بھائی اب میں ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ درگاہ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ اے اسرائیل، تو ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ ادریس علیہ السلام مزہ موت کا چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ بھال کر بہشت میں جا رہے۔ تب اسرائیل علیہ السلام بولے، ترجمہ، تحقیق جنت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ جنت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں جنت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن اول بہشت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، بعد ہی سب امت ان کی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں جنت میں۔ اور حق تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مقام پر، پس جنت میں ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز روتے رہتے۔ ایک روز ادریس لامن ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو جنت میں شب و روز دیکھا کرو گے، پوجو۔ تب کہ ان کی شکل میں اور اس میں کچھ تفرقہ نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک 400 برس تک یہی حال رہا اور کوئی آدمی اللہ کو نہ جانتا تھا، علم و عالم ان میں مفقود تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان میں پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت بتائیں۔ واللہ عالم بالصواب۔